جس ذات میں آ جائے وہ ذات ذاتوں میں برکت والی، قرآن جس سینے میں آ جائے وہ سینہ سینوں میں برکت والا، قرآن جس مدینے میں آ جائے وہ مدینہ مدینوں میں برکت والا، قرآن جن ہاتھوں میں آ جائے وہ ہاتھ ہاتھوں میں برکت والے، قرآن جس مدرسے میں آ جائے وہ مدرسہ تعلیمی اداروں میں برکت والا، قرآن جس شہر میں آ جائے وہ شہر شہروں میں برکت والا۔ وجہ کیا ہے؟ جو فکر کا چراغ ہے، جو علم کا نصاب ہے، جو تیرگی جہل میں مثال آفتاب ہے، قرآن کا نظام ہی جہاں میں کامیاب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے، سمجھ کے گر کوئی پڑھے تو نور علا نور ہے، بلا سمجھ کے بھی پڑھے تو باعث سرور ہے، کلام پاک سر بسر ثواب ہی ثواب ہے، قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ میں آپ کی دعا سے ابھی اسٹیج سے دعا بھی لوں گا اور داد بھی لوں گا۔ فرمایا برکت والی کتاب ہے، برکت والی رات میں۔ بھائی اللہ کی شان، میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا، ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے مولانا طیب قاسمی رحمت اللہ علیہ، دارالعلوم کے محتمم تھے، ان کے مواعظ میں ایک حدیث لکھی ہے، فرمایا اللہ کے نبی نے تبرک بالقرآن فإنہ کلام اللہ خرج منہ، قرآن سے برکت حاصل کر کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے۔ اب ذرا دھیان کرنا بھائی، اللہ کے اندر سے قرآن نکلا، میرے اندر جو ہے وہ میری زبان پہ آ رہا ہے، نعوذ باللہ انسان کے اندر کفر ہو زبان پہ کفر آتا ہے، انسان کے اندر نفاق ہو زبان پہ نفاق آتا ہے، انسان میں ایمان ہو زبان پہ ایمان آتا ہے، انسان میں احسان ہو زبان پہ احسان آتا ہے۔ یہ اللہ کے اندر سے نکلا ہوا قرآن ہے۔ میں کون ہوتا ہوں یہ اندازہ لگانے والا کہ اللہ کا اندر کیا تھا جو اس کے اندر سے باہر آیا وہ کیا ہے، مگر ایک بات پکی ہے، قرآن برکت والا، اس کے اندر سے نکلا قرآن برکت والا، اللہ شان والا، اس کے اندر سے نکلا قرآن شان والا، اللہ عزت والا، اس کے اندر سے نکلا قرآن عزت والا، اللہ عظمت والا، اس کے اندر سے نکلا قرآن عظمت والا، اللہ رفت والا، اس کے اندر سے نکلا قرآن رفت والا، اللہ تقدس والا، اس کے اندر سے نکلا قرآن تقدس والا، اللہ ہمیشہ سے ہے، اس کے اندر سے نکلا قرآن ہمیشہ سے ہے، اللہ ہمیشہ رہے گا، اس کے اندر سے نکلا قرآن ہمیشہ رہے گا، اللہ لا ریب ہے، اس کے اندر سے نکلا قرآن لا ریب ہے، اللہ بے عیب ہے، اس کے اندر سے نکلا قرآن بے عیب ہے، اللہ سچا ہے، اس کے اندر سے نکلا قرآن سچا ہے، اللہ پاک ہے، اس کے اندر سے نکلا قرآن پاک ہے۔ اس سے آگے بڑھ، یہ قرآن کا سفر ہے، اللہ کے اندر سے نکلا ہے، اسے جبریل امین نے تھاما ہے، پیغمبر کے نور والے سینے پہ نازل کیا، پیغمبر کے سینے سے یہ پیغمبر کے ہونٹوں سے ادا ہوا، کملی والے نے جب زبان نبوت سے قرآن پڑھا سینے پگھل گئے، پتھر موم ہو گئے، دلوں کو موم کر ڈالا، جو ابو بکر تھے صدیق اکبر بن گئے، جو عمر تھے فاروق اعظم بن گئے، جو عثمان تھے ذوالنورین بن گئے، جو علی تھے حیدر کرار بن گئے، جو حضرت بلال تھے وہ چلتے زمین پہ تھے، اس کے قدموں کا کھٹکا جنت میں سنائی دیتا۔ میں قربان جمع تو اٹھے نعرے آتے لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا۔ جی سیر ہلائی جان جب 4 منٹ دا سیر نہ ہلاؤ، 4 چٹان دی زبان ہلاؤ، مل کے آکھو سبحان اللہ۔ مولانا عمر عثمانی صاحب نے بڑی آپ کی تعریفیں کی ہیں کہ ماشاءاللہ مجمع بڑا باذوق ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کو سرخرو کریں تاکہ میں ان کے آگے سرخرو ہو جاؤں۔ اچھا آپ سے ایک نعرے کی فرمائش ہے، حل ہوں گے سبھی مسئلے تدبیر تو لاؤ، ٹوٹی ہی صحیح دوستو شمشیر تو لاؤ، آگے کا کام مالک و مولا پہ چھوڑ دو، پہلے زبان پہ نعرہ تکبیر تو لاؤ۔
پیچھے اچھا یار تواڈے وچوں کوئی کسے نوں نعرہ تکبیر نہیں ہوتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ ایک نعرہ اور بھی رہ گیا ہے۔ ہاں جی بس میں کر لیتا ہوں جزاک۔ کدی کدی نا سانو بھی اپنی آئی تے آنا پیندا ہے، کیونکہ جب دیکھیے نا گیئر نال کام نہیں چلتا پھر گیئر بٹانا پہ جاتا ہے حضرت۔ کیوں جی بھائی ایک نعرہ اور بھی رہ گیا ہے، اور میں تو تقریر اپنی کامیاب نہیں سمجھتا جب تک وہ نعرہ نہ لگواؤں۔ نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا۔ مولانا عبید الرحمن انور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے ختم نبوت کے مجاہد ہیں، سرمایہ ہے ہمارا، اور ماشاءاللہ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں آپ سب کو پچنن کی بڑی کانفرنس جس کا پوری دنیا میں تذکرہ ہے، اللہ نے سرخرو کیا وہ پھر کامیاب ہوئی۔ یہ نعرہ ضرور لگانا۔ اے تو ہاتھ جوڑ کے اللہ دا واسطہ ہوں اپنی شرم اتار دو، گرمی اتنی نہیں ہے چادرہ بھی اتار دینا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس نعرے پہ اپنے آپ کو مت جھکاؤ، مت چھوڑو، مت سست کرو، ایمان پہ خاتمے کی ضمانت ہے۔ ذرا دھیان کرنا، ہر ایک بولیں گے، ہر ایک نعرہ لگائیں گے۔ نبی نو تاج پہنایا گیا ختم نبوت دا، ہے مالک تاجدار انبیاء ختم نبوت دا، دیوانہ بن کے رہنا ہے صدا ختم نبوت دا، عقیدہ پکا ٹھکا ہے میرا ختم نبوت دا، محمد پاک دا نوکر کسے کانے دا کانا نہیں، ترانہ گج کے بج کے تو سنا ختم نبوت دا۔ جے نوکر ہیں تو پھر حق بھی ادا کر نوکری دا تو، جے مومن ہیں تو پھر نعرہ لگا ختم نبوت دا۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ اٹھا کر جی نعرہ تکبیر، ذرا زور سے پچھلے بھی نعرہ تکبیر۔ اب ذرا پچھلانے والی طرف چاہیے تاج و تخت ختم نبوت۔ میرا دل ٹھنڈا نہیں ہوا، تاج و تخت ختم نبوت، میرے کمری والے کی ختم نبوت، آمنہ کے لال کی ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت۔ قاری نورون صاحب تشریف لائے ہیں ہمارے سرپرست ہیں، وہ سٹیج پر تشریف، مولانا نواز صاحب اور دیگر علماء جو مجمع میں بیٹھے ہیں وہ تشریف لائیں گے۔ اچھا بھائی آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں جی بسم اللہ۔ اے کیڑے دوست نے کہ جی آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ یہ اگلی تقریر تو آٹے واسطے ہوئے گی انشاءاللہ، باقی تو آٹے نال پھر حساب کتاب کر لیں گے انشاءاللہ۔ موقع بڑے آتے رہتے ہیں، موقع بڑے آتے رہتے ہیں، ذرا دھیان رکھنا۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ برکت والا کلام ہے، برکت والا کلام ہے، برکت والی ہستی کے اندر سے نکلا ہے، برکت والی رات میں آیا ہے، برکت والے فرشتے نے تھام کے آگے پہنچایا ہے، برکت والے شہر میں آیا ہے، برکت والے نبی کے سینے پہ آیا ہے، برکت والی زبان میں آیا ہے۔ کون کون سا زبان چھیڑ؟ حضرات اکابر بیٹھے علماء سے سیکھتا ہوں، قیامت آ جائے گی، یقین کریں یہ وہ کتاب ہے، ادھر دیکھنا یہ وہ کتاب ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کو تھامنا برکت ہے، جس کو دیکھنا برکت ہے، جس کو پڑھنا برکت ہے، جس کو سننا برکت ہے، جس کو سنانا برکت ہے، جس کے لیے چندہ دینا برکت ہے۔ برکت والی رات میں میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو کچھ دینا چاہتا ہوں، میرے ساتھ رہو بھائی۔ اللہ نے برکت والی رات میں جو کل آ رہی ہے، اس برکت والی رات میں برکت والا کلام برکت والے فرشتے کے ذریعے برکت والے شہر میں، برکت والی زبان میں، برکت والے پیغمبر کے سینے پہ، برکت والے شہر میں، برکت والی رات میں نازل کیا۔ جملہ ضائع نہ جائے، برکت والے رب کا کلام برکت والے شہر میں، برکت والی زبان میں، برکت والے نبی کے سینے پہ، برکت والی زبان میں نازل ہوا، برکت والی جماعت کو عزت دینے کے لیے۔ آپ
پہنچے ہو کہ نہیں؟ پہنچ گیا. آپ پہنچے ہو کہ نہیں؟ ذرا دھیان کرنا. ابھی حضرت ہم ختم بخاری مولانا عبید الرحمان انور صاحب بھی اور مولانا استاد قاری نور محمد صاحب بھی سارے حضرات موجود تھے. ختم بخاری کی محفل تھی. میں ایک بات وہاں کرنا چاہتا تھا، ماحول نہیں بنا. بخاری شریف کا ختم ہے، جتنے محدث ہیں یہ جب حدیث پڑھاتے ہیں نا، ایک ایک راوی کے کلام ہوتا ہے. فلاں راوی، اس کے بارے میں فلاں محدث نے کہا متروکن، اس کی روایت کا اعتبار ختم. فلاں کے بارے میں یہ بات آئی کہ وہ راوی جھوٹ بولتا ہے، یہ روایت بھی اعتبار ختم. فلاں کے بارے میں آیا کبھی کبھی کھڑے ہو کے کھانا کھا لیتا ہے، اس کی روایت بھی چھوڑ دی.